تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑھائی، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام حبیب کبریا، حبیب کائنات، خاتم النبیین، سرور کونین، صادق المصدوق نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم اس حالت میں نہ مر جانا، الا وانتم مسلمون، یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ موت برحق ہے، حقیقی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ گناہ میں ہو، برائی میں ہو، اللہ کی نافرمانی میں ہو اور اس کو موت آ جائے۔ جن اوامر کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اور جن نواہی سے روکا ہے، ٹھیک بجا وقت جو ہے اس پر عمل کیا جائے، اس پر اللہ کا حکم مان کر اس کو تسلیم کیا جائے، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو اور تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، سب سے بہترین زاد راہ ایک مومن، ایک مسلمان کی جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ تقوی اختیار کرنا اور تقوی کا حکم یہ صرف اسی امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی امتیں جو گزر گئیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ اس کی مثال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، چل بھی ادھر بیٹھ، احمد ادھر سے بیٹھ جا۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ کہا کہ اے عمر، تمہارا کبھی ایسے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہو کہ جس راستے پر کانٹے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہوں، اور تم اس راستے سے گزرو اور تمہارا انداز کیا ہوتا ہے، کس طرح تم گزرتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جب میں ایسے راستے سے گزروں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جسم کو سمیٹ لیتا ہوں، اس انداز سے گزرتا ہوں کہ کہیں یہ کانٹے، یہ جھاڑیاں جو ہیں یہ میرے جسم کے ساتھ ٹچ نہ ہوں، مجھے یہ کانٹے نہ لگ جائیں۔ اس طرح بچتے بچاتے ہوئے میں ان راستوں سے گزر جاتا ہوں، اپنے آپ کو بچا کر۔
اپنے آپ کو سمیٹ کر، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ تم اپنی زندگی کا سفر اس انداز سے کرو، اس طرح کرو کہ تمہارے اس سفر کے اندر گناہ بھی آئیں گے، لمحہ لمحہ برائیاں بھی آئیں گی، اور اسی طرح ہر طرف سے شیطان کا حملہ بھی ہوگا، لیکن تم نے اپنی زندگی کے اس سفر کو اس طرح گزارنا ہے، اس طرح اس سے گزر جانا ہے کہ یہ گناہ جو ہیں، یہ برائیاں جو ہیں، یہ شیطان کے حملے جو ہیں، تم ان سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو ان سے بچا کر اس راستے سے گزر جاؤ، زندگی کا راستہ جو ہے اس کے اختتام پہ پہنچ جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے ہی پیارے انداز سے اپنے صحابہ کو یہ بات واضح فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک لائن کھینچی اور اس لائن کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ دیں، اور پھر اپنے صحابہ کو بیان کیا، فرمایا میرے صحابہ یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ سیدھی لائن جو ہے یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور ارد گرد جو تم چھوٹی چھوٹی لائنیں دیکھتے ہو، یہ وہ لائنیں ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو شیطان کے راستے ہیں، یہ برائی کے، یہ گناہوں کے، یہ شیطان کے حملے ہیں، یہ ان کے راستے ہیں۔ اگر تم ان راستوں پہ چل پڑے تو تم نے اپنا راستہ جو ہے وہ گمراہی والا راستہ اختیار کر لیا۔ تم نے ان راستوں سے بچنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ان سے بچ کر صرف ایک سیدھے راستے پر جو صراط مستقیم ہے اس پہ چل پڑو، اور اسی پر چلتے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی طرف بار بار اشارہ کر کے فرماتے ہیں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی جو ہے وہ دل کے اندر ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے دل میں تقوی ہوگا، خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، کہ جب وہ گناہ کرنے لگے اس کا یہی دل جو ہے اس کو ملامت کرے گا، اس کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوگا، کھٹکھٹائے گا کہ اے بندے تو گناہ کی طرف جا رہا ہے، یہ کام جو کرنے والا ہے، یہ کرنے لگا ہے، یہ گناہ ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے۔ بندے کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ جب بندے کی یہ کیفیت ہو کہ جب وہ کوئی بھی کام کرنے لگے اس کا دل اس کو ملامت کر دے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس بندے کے دل میں ایمان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن جب بندے کو دل جو ہے اس کو ملامت ہی نہ کرے، وہ جو مرضی کرتا رہے، برائی کرے، نیکی کا کام کرے، جیسے بھی اپنی زندگی گزارے، اس کا دل اس کو ملامت ہی نہیں کرتا، اس کو کہتے ہی نہیں ہے کہ تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، برائی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، تو وہ بندہ جو ہے ایمان جیسی نعمت سے خالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آج بہت سے طلباء جو ہیں ان کی یہ بات ہوتی ہے، والدین کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ذہین نہیں ہوتے، ان کے ذہنوں میں کوئی بات بیٹھتی نہیں ہے، وہ کند ذہن ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح مختلف نسخے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بچوں کے دماغ تیز ہو جائیں، وہ چیز جو ہے جو بھی پڑھایا جائے، جو بھی سنا وہ سنتے ہیں، اس کو فوری جو ہے وہ پک کر لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ بیان کرتے ہیں، اگر تم علم کو اپنے ذہنوں میں پختہ رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کر لو، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو جو تم نے علم پڑھا ہے وہ تمہارے دلوں میں
تمہارے دماغ کے اندر وہ علم محفوظ رہے گا۔ لیکن جب تمہارے دلوں کے اندر نافرمانی آ گئی، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، تو پھر ایک جگہ اللہ کا دیا ہوا علم اور برائی جو ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ تقویٰ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین وہ اللہ کے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کیسے عمل کرنے والے تھے، اللہ سے کیسے ڈرنے والے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرض دار کے گھر کے سائے سے نہیں گزرتے تھے، اس کا سایہ نہیں لیتے تھے، وہاں پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ بات تقویٰ کے خلاف ہے۔ یعنی ایسی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے سلف صالحین۔ امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، وہ حدیث سنتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ تم نے اگر مسلمان بھائی کی غیبت کی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس حدیث پر ایسے عمل کیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، جواب دوں گا، لیکن یہ بات میں دعوے سے کر سکتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میرے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس بندے نے غیبت کی۔ میرے نامہ اعمال کے اندر ایسا کوئی گناہ نہیں ہوگا غیبت جیسا کہ میں اپنی زندگی کے اندر کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر کے آیا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، دیکھیے اپنے آپ کا اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجئے کہ ہماری زندگیاں کیسے گزرتی ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے۔ یہ غیبت، اس کو ہم گناہ ہی نہیں شمار کرتے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ 2-3 بندے بیٹھے ہیں، 2 بیٹھے ہیں، ہم بات تیسرے بندے کی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ٹاپک نہ ملے بات کرنے کو تو سیاست چھیڑ لیتے ہیں، فلاں بندہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں جماعت یہ کرتی ہے، فلاں یہ کرتی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اس گناہ میں، ایسی مہلک مرض کے اندر ہم مبتلا کرتے ہیں۔ ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، وعدے کر دیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو مردار بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرتا ہے؟ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف، ڈر کیا تھا، وہ تقویٰ کو کتنا اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ کے خوف سے اتنا روتے، ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں جا کر ان کی نظر جو ہے وہ اسی رونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، ان کی بینائی چلی گئی، کیونکہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا زیادہ روتے، اتنا زیادہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے کہ ان کی آنکھوں کا پانی ختم ہو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ سلف صالحین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، وہ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ آج صدیاں گزر گئیں، ایک زمانہ گزر گیا، لیکن ان سلف صالحین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ منبر و محراب پر، دینی مجالس کے اندر ان سلف صالحین کا نام لیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ان سلف صالحین کا نام زندہ ہے۔ تو کیوں زندہ ہے؟ وگرنہ بندہ فوت ہو 1 ہفتہ نہیں گزرتا، اس کو سب بھول جاتے ہیں، مرنے والے کی یاد نہیں رہتی، لیکن صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان سلف صالحین کا نام زندہ ہے۔ تو ان میں مین وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ کوئی بھی کام کرنے لگتے تو ان کا دل ان کو ملامت کر دیتا کہ بھئی یہ گناہ ہے، گناہ کی طرف نہیں جانا، اپنی من مرضی کی زندگی نہیں گزاری۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کتنے عظیم صحابی ہیں، اور تقوی کی تعریف کیسے کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جانا، شریعت پر عمل کرنا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے اس پہ قناعت کرنا، اور آخرت کے لیے تیاری کرنا، یہی تقوی ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں، یہی اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ آپ کسی بھی صحابی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ صحابہ کرام حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، بلکہ عمل کے ساتھ بھی یہ وعدے کرتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تو نے میری تصدیق اس وقت کی تھی، تو نے اس وقت کہا تھا کہ تم سچے ہو، میرا نبی سچا ہے، جب سب لوگوں نے، میرے اپنوں نے جھٹلا دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ محمد جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں، اپنی وراثت کے اندر ایک غلام اور ایک اونٹنی جو ہے وہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اتنا بینک بیلنس نہیں چھوڑ کر گئے کہ پیچھے ورثاء جو ہیں وہ اس بات پہ جھگڑا شروع کر دیں کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے، ہمیں کیا ملنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، عمر بن خطاب، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اسلام تیرا قرض دار ہے۔ عمر کی اسلام کے لیے اتنی زیادہ خدمات تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ جاتے، ایک تنکا اٹھا لیتے، اس کو توڑتے، اس کو مروڑتے اور کہتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، میں اس دنیا میں نہ آیا ہوتا، یا میری حیثیت اس تنکے جیسی ہوتی، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کے سامنے میں عمر جو ہے جواب نہیں دے سکوں گا۔ یہ میرے محترم سامعین کرام، یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف کہ صحابہ کرام کے اندر کیسے تقوی تھا، کیسے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا، اللہ کا حکم تھا شراب حرام ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کر دیا، تو صحابہ کرام نے، پھر وہ صحابہ جو شراب پینے والے تھے، جن کے ہاتھوں میں شراب تھی یا جن کے منہ کے اندر شراب تھی، ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھونٹ منہ کے اندر ہے، اس کو پی لیتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو پی لیتے ہیں، یا وہ شراب جو ہم نے اپنے گھر میں بنا کے رکھی ہے اس کو استعمال کر لیں گے اور آئندہ جو ہم شراب نہیں بنائیں گے۔ جب اللہ کا حکم آ دیا، یہاں تک کہ منہ کے اندر جو شراب کا ایک گھونٹ تھا وہ بھی اپنے باہر پھینک دیا، اپنے برتنوں میں جو شراب تھی اس کو گلیوں بازاروں کے اندر پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی من مرضی کے مطابق اپنی پسند کی زندگی نہیں گزارنی کہ جیسا میرا جی چاہے گا، جیسا میرا دل کرے گا میں ویسی زندگی گزاروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فاتح ایران کہا جاتا ہے، اس وقت کی جو سپر پاور تھی، سپر امپائر تھی، رومن ایران، یہ بہت بڑی سلطنت جنہیں سپر پاور کہا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتوحات جاری رہیں۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ایران کی طرف بھیجا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت کی، وہ نصیحت ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہمیں بھی اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ اے سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ ایران پہ فتح حاصل کر لو، اس کو فتح کر لو، تو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھنا، تقوی کو اختیار کیے رکھنا۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو تم ایران کو فتح کر لو گے۔ تو پھر ایک وقت آیا، تاریخ نے یہ بات درج کی ہے، لوگوں نے یہ بات دیکھی ہے
کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا، ان کو فاتح ایران کا لقب ملا، اور وجہ کیا تھی؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی تھی، اگر ان کافروں پہ غلبہ پانا ہے تو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں قائم کر۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اسی طرح سلف صالحین کی یہ واقعات، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اپنی من مرضی کے مطابق نہ گزاریں، ایسے نہ گزاریں کہ جیسا ہمارا دل کہتا ہے۔ اگر ہمارا دل نے جو بات کہی وہ شریعت کے مطابق ہے تو ہم اس کو مان لیں گے، کہیں گے یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر ایسی بات ہوئی جس کو ہمارے ذہنوں نے قبول نہ کیا تو پھر وہ اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، ہم اس کو ٹھوکر مار دیں، کہیں بھئی ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، ہماری یہ من پسند بات نہیں ہے، ہمارے یہ ذہنوں میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، دین اس بات کا نام نہیں ہے، دین پیروی کا نام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، جو اللہ کے قرآن میں بیان۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔